آج 31 مئی ہے اور یہ دن ہمارے لیے دو حوالوں سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس چینل پر پہلا ولاگ ہم ایک ایسے دن سے شروع کر رہے ہیں جس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں۔ 31 مئی بلوچستان میں اس کا پہلا اہم حوالہ تو کوئٹہ کا وہ مشہور زمانہ زلزلہ ہے جس میں کوئٹہ ملبے کا ڈھیر بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر کئی رپورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ 1935 کا وہ زلزلہ ہے جس نے 50,000 میں سے 30,000 آبادی کو کہا جاتا ہے کہ ملیا میٹ کر دیا تھا۔ 30 سیکنڈ کے اندر 7.7 کا آنے والا یہ زلزلہ ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ یہ وہ کوئٹہ کا ذکر ہے جسے اس زمانے میں لٹل لندن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ انگریز کا زمانہ تھا اور بعد میں انگریز نے اس شہر کو دوبارہ آباد بھی کیا، لیکن جس کوئٹہ کی یادیں آج ہم کتابوں میں اور مختلف ولاگز وغیرہ کے ذریعے دیکھتے ہیں، وہ صرف اب یادوں میں ہی باقی رہ گیا ہے، ورنہ اس کی کوئی نشانی اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ 1935 سے پہلے کا کوئٹہ ایک اور کوئٹہ تھا۔ 1935 کے بعد تعمیر ہونے والا کوئٹہ جو انگریز نے تعمیر کیا، وہ اپنی سہولتوں کے حساب سے تو انہوں نے کوشش کی کہ اس میں وہ تمام سہولتیں دستیاب ہوں جو انگریز کی حکومت کی ایک خاصیت بھی ہوا کرتی تھی۔ جہاں جہاں پر وہ رہے انہوں نے وہ تمام سہولتیں اپنے لیے ہی صحیح، لیکن وہ تمام سہولتیں آباد رکھیں۔ لیکن بعد کے آنے والے وقتوں میں، بلکہ اگر آج کے کوئٹہ کا ذکر کیا جائے تو آج کوئٹہ ایک بار پھر ملبے کا ڈھیر ہی بنا ہوا ہے، لیکن یہ ملبہ کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ہے، جو آج ترقی کے نام پر اور اسے وسعت دینے کے نام پر کوئٹہ شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا چکے ہیں، اور ہر طرف سے روڈ اکھڑے ہوئے، نالے کھلے ہوئے پڑے ہوئے ملتے ہیں ہمیں ہر طرف۔ لیکن 1935 کے زلزلے کے ساتھ ہماری جو دوسری یاد ہے وہ بھی کوئی اچھی یاد نہیں ہے، ہمارے لیے زیادہ تکلیف دہ۔ گو کہ 30,000 انسانوں کا لقمہ اجل بن جانا ایک لمحے میں بذات خود ایک تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا نقصان تھا ہمارے لیے وہ ایک ایسی شخصیت کا چھوڑ جانا تھا یا اس کا شکار ہونا تھا جس نے ہمیں مزید کئی سالوں تک پیچھے دھکیل دیا، اور وہ نام ہے یوسف عزیز مکسی کا، جو اس وقت صرف 28 سال یا 27 سال ان کی عمر تھی 1935 کے زلزلے میں۔ اور یہ وہ آدمی تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بلوچوں کو پہلی بار بلوچستان کو علم سے، تعلیم سے، تقریر سے، تحریر سے روشناس کروایا۔ اس سے پہلے ہماری جتنی بھی تحریکیں تھیں، وہ انگریز کے خلاف ہوں یا مقامی طور پر قبائل میں آپس کی جنگیں ہوں، ہم لڑتے جھگڑتے رہے، جنگ کرتے رہے۔ ہتھیار ہی ہمارا واحد طاقت بھی ہوا کرتی تھی اور ہماری گفتگو کا ذریعہ بھی وہی ہوا کرتا تھا۔ 1920 میں عبدالعزیز کرد اور ان کے ساتھیوں نے جس تحریک کی بنیاد رکھی، اسے اگر بام عروج تک کسی نے پہنچایا تو ان میں سب سے اہم یوسف عزیز مکسی تھے۔ 1908 ان کی پیدائش ہے، اور اگر یہ کل زمانہ دیکھ لیں جو ان کی متحرک زندگی کا ہے، وہ شاید 7 سے 8 سال کا بنتا ہے۔ 1925-26 سے انہوں نے تحریر کا آغاز کیا، لکھنے پڑھنے کا، اور جو پہلی تحریر ہے ان کی فریاد بلوچستان کے نام سے لاہور سے شائع ہونے والے زمیندار اخبار میں ملتی ہے، جو بلوچستان کے متعلق ایک پہلا ڈاکیومنٹ ہے ایسا جس کے اندر بلوچستان میں اس زمانے میں ہونے والی ناانصافیاں، جو انگریز حکومت کی طرف سے یہاں پر غیر مقامی وزیر اعظم کی صورت میں اور غیر مقامی افراد کو نوازنے کی صورت میں روا رکھی جا رہی تھی، ان کے خلاف وہ پہلا تحریری ڈاکیومنٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر شمس گردی کے نام سے پھر ان کی شاعری ہے جو موجود ہے، نہ صرف انگریز کے خلاف، بلکہ اہم بات یہ تھی کہ اپنی جو مقامی ہماری استعماری قوتیں تھیں، مثلا ہمارا جو سردار تھا، جو قبائلی نظام تھا، اس کے اندر جتنی خامیاں، جتنی نالائکیاں، جتنی عوام دشمنیاں پائی جاتی تھیں، ان سب کے خلاف ان سب کی جد و جہد موجود ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علمی طور پر اور عملی طور پر بلوچستان کو ایک ایسی تحریک دی جو آج تک کسی نہ کسی صورت میں جاری تو ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ حصہ آج بھی کمزور صورت میں ہے، اس کوئی حاوی حصہ نہیں ہے آج بھی ہمارے سماج کا۔ یوسف عزیز اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ نہ صرف بلوچستان کی نجات یہ اس میں ہے کہ انگریزوں سے معذرت، نہ صرف یہ کہ انگریزوں سے نجات حاصل کی جائے، جو بلکہ ہمارا مقامی استعماری طبقہ ہے اس کے خلاف بھی جد و جہد اسی طرح اسی بلند آہنگ کے ساتھ آواز بلند کرنی چاہیے جیسے کہ ہم بیرونی استعمار کے خلاف کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو مٹا جلدی مٹا، سردار ہو انگریز ہو، جو قوت شیطان ہو، جو ثانی چنگیز ہو، یعنی ہر وہ قوت جو عوام کو نقصان پہنچاتی ہے، جو عوام کے خلاف
برسر پیکار ہوتی ہے، اس کے خلاف ہم مل کر پڑھے لکھے لوگوں کو برسر پیکار ہونا چاہیے۔ یہ جدوجہد 1920 سے لے کر شروع ہوئی ینگ بلوچ سے، اور پھر انجمن اتحاد بلوچاں کی صورت میں آگے بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ عبدالعزیز کوٹ کے ساتھ محمد حسین انکا اور ان کے ساتھیوں کا ایک قافلہ ہے جو آگے بڑھ کر اخبارات کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یوسف عزیز مکسی نے ایک بڑا کام دوسرا یہ کیا کہ انہوں نے اپنی سربراہی میں اخبارات کا اجرا کیا، اور اخبار اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا، اخبار اس زمانے کا فیس بک تھا، اس زمانے کا ٹویٹر تھا۔ آج یہ جتنے بھی پروپیگنڈا کے یا طاقت کے یا عوامی گفتگو کے ذرائع ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب 1920 کی دہائی میں ہمارے ہاں 20 30 اور 40 کی دہائی میں اخبارات اور رسائل کی صورت میں ہی ہوا کرتے تھے۔ یوسف عزیز خود چونکہ نواب بھی تھے اور انہیں نوابی سے ہٹایا بھی گیا۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ جس طرح مقامی استعمار کا تذکرہ کر رہے تھے یوسف عزیز مکسی اور ان کے ساتھی، جب یہ جدوجہد کر رہے تھے تو اس وقت ان کی پذیرائی اس طرح سے نہیں تھی جس طرح آج کے بلوچستان میں یا آج کے بلوچوں میں پائی جاتی ہے۔ آج بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ واحد شخصیت ہے پورے بلوچ اور بلوچ ڈائسپورا کے اندر، بلوچستان کے اندر، شاید جس پر کہ متفقہ طور پر انہیں قومی ہیرو قرار دیا جاتا ہو، جو جسے غیر متنازع کہا جا سکے۔ شاید ہی اور کوئی ایسا نام ہم لے سکیں دوسرا جسے مکمل طور پر غیر متنازع کہا جا سکے، جس پر کہ بلوچ سماج کی اور ہمارے سوسائٹی کے ہر طبقہ فکر کا، چاہے وہ سیاسی ہو، غیر سیاسی ہو، سماجی ہو، وہ ادبی ہو، وہ علمی ہو، وہ زمین پر ہو، وہ پہاڑ پر ہو، وہ اس پر متفقہ طور پر اسے اپنا ہیرو قرار دیتے ہوں۔ وہ اگر واحد نام کوئی لیا جا سکتا ہے تو وہ یوسف عزیز مکسی ہی ہیں۔ لیکن یہ جس زمانے میں یہ جدوجہد کر رہے تھے اس زمانے میں یہ اتنے غیر متنازع یا غیر اس طرح سے قابل قبول نہیں تھے جس طرح کہ آج ان کی جدوجہد کو ہم خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس زمانے کے سرداروں نے، اس زمانے کے نوابوں نے، اس زمانے کے جتنے انگریزی سرکار کے ساتھ وابستہ لوگ تھے یا ہمارے اپنے قبائل کے لوگ تھے، انہوں نے ان کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ جب بھی ان کا جلسہ ہوا اس پر روڑے اٹکانے کی پوری کوششیں کی گئیں۔ 1933 اور 32 اور 33 کی ان کی جو آل انڈیا بلوچ اینڈ بلوچستان کانفرنسیں تھیں، ان کو رکوانے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے، انہیں تکلیفیں پہنچانے کی جتنی کوششیں کی جا سکتی تھی کی گئیں۔ اسی لیے انہوں نے امین کھوسو جو ان کے ساتھی تھے، ہم فکر بھی اور سب سے قریبی دوستوں میں سے، ان کو ایک خط میں لکھا تھا کہ ان سرداروں سے سدھرنے کی امید فضول ہے، انہیں اب کچل دینا چاہیے۔ یہ ان کا مشہور زمانہ فکرہ ہے جو ان کے خطوں میں پایا جاتا ہے، اور ہم اکثر اس کو کوٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ آپ دیکھیں گے آج کے دن بھی کہیں نہ کہیں پر یہ اس طرح کے اشعار اور یہ فکرے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں ان کو اتنی پذیرائی یا اتنی عزت افزائی کی جا رہی تھی، بلکہ ہر بڑے لوگوں کی، بڑے انسانوں کی طرح جنہوں نے اپنے سماج میں تبدیلی کی کوشش کی، جمود اقدار کو توڑنے کی کوشش کی، نئے خیالات، جدید خیالات کو لانے کی کوشش کی، ان کے خلاف جہاں جہاں پر جس سماج میں بھی کوششیں ہوئیں، ان کے خلاف جتنی ان کے ہاں روڑے اٹکانے کی کوشش کی جاتی تھی وہ بلوچستان میں بھی ہوئیں، ہمارے اکابرین کے ساتھ بھی ہوئیں، اور اس زمانے میں جتنی تکلیف انہیں پہنچائی جا سکتی تھی پہنچائی گئی۔ ان سے ان کی نوابی چھیننے کی کوشش کی گئی، ان کی جگہ پر ان کے نااہل بھائیوں کو سرداری دینے کی کوشش کی گئی، گو کہ بعد ازاں وہ کوششیں ناکام ہوئیں اور دوبارہ یوسف عزیز مکسی کو نواب بنا دیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ اپنے زمانے کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر لحاظ سے تکلیفیں برداشت کیں، مصیبتیں برداشت کیں، طعنے برداشت کیے اپنی سماج کی طرف سے، اپنی سوسائٹی کی طرف سے، اپنے ہی لوگوں کی طرف سے بھی، لیکن اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور جہاں تک دامے درمے سخنے، یوسف عزیز مکسی کے متعلق تو یہ محاورہ مکمل طور پر پورا آتا ہے کہ انہوں نے بلوچ سماج کے لیے، بلوچ تحریک کے لیے دامے درمے سخنے ہر طرح سے جو کچھ ہو سکتا تھا اپنا پیش کیا، اور بالآخر آخر میں اپنی زندگی بھی پیش کر دی۔ اور جب آپ اس حد تک کمیٹڈ ہوں اپنے فکر کے ساتھ، اپنے علم اور عمل کے ساتھ، تو پھر ہی اس کی پذیرائی بھی ہوتی ہے، اور وہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ نہ صرف اپنے سماج میں بلکہ باہر کے سماج میں بھی۔ مولانا ظفر علی خان جن کے اخبار میں ان کا پہلا مضمون شائع ہوا، اور وہ ہمیشہ اس تحریک کے ساتھ اور ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے ہم فکر رہے، ان کی جتنی مدد کر سکتے تھے کرتے رہے۔ اور یوسف عزیز مکسی کی وفات پر ہی ان کا کتاب بڑا مشہور ہے کہ ہم کو خفی عزیز ہے تم کو جلی عزیز،
ہمارے تم کو خفی عزیز ہے ہم کو جلی عزیز، عارض کا گل تمہیں ہمیں دل کی کلی عزیز، لفظ بلوچ مہر و وفا کا کلام ہے، معنی ہے اس کلام کے یوسف علی عزیز۔